الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہم نے رکوع شروع کیا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل وہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر دوسری آیت میں قیامت کے دن کا ذکر کیا تھا کہ پھر آپ کا یہ کانسیپٹ کوئی سفارش قبول ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے کہ ہم بڑے لوگ، ایسے نہیں ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. پھر اب یہاں سے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوان باری باری کر کے، ترتیب مختلف ہے، ایسے نہیں ایک ہی ترتیب پہ ہے، لیکن اللہ پاک اپنی نعمتیں بنی اسرائیل کو باری باری گنوا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ ویسے لفظی معنی تو پتہ ہے، بہت دفعہ پڑھا وَإِذْ اور جب، لیکن ایسے موقع پر جب یہ اور جب کا مطلب کہ اور یاد کرو، تم اس بات کو یاد کرو. وَإِذْ کا یہ مطلب ہے کہ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ، نجینا نجات لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، ہم نے تم کو بچایا. نجیناکم کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، آل فرعون سے تم کو نجات دی. بنی اسرائیل کو ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان کے 12 بیٹے تھے اور وہ ان کی جو نسل پوری پھیلی ہے اس کو بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کا وطن تو کنعان ہے، جس کو کنعان کہتے ہیں، مڈل ایسٹ، فلسطین کے پاس، عراق ہے، ان علاقوں میں. ابراہیم علیہ السلام عراق سے تھے، تو یعقوب علیہ السلام تو وہاں سے تھے اور ان کے بیٹے بھی ادھر ہی. لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں مشہور ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک موقع دے گا. تو یوسف علیہ السلام جب مصر میں وہ غلام بنا کے شفٹ ہوئے، پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں جب
اللہ پاک نے ان کو بلندی عطا فرمائی، تو پھر یہ اپنے سارے بھائیوں کو مصر میں انہوں نے بلا لیا تھا۔ اس کے بعد یہ 12 بھائی زیادہ تر مصر میں آباد ہو گئے اور ان کی اولاد وہاں پہ خوب پھیلی، اور اس لیے اب یہ فرعون جو ہے نا، آل فرعون، فرعون نام نہیں ہے قرآن پاک میں، فرعون کا نام فرعون ہی لکھا، یہ سارے جو مصر کے بادشاہ تھے نا ان کا ایک لقب تھا، سارے فرعون کہلاتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو ہمارے تاریخ والوں نے، علماء نے لکھا ہے رامسیس دوم اس کو کہتے ہیں، جس کی لاش ابھی تک پڑی ہوئی ہے، عبرت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آل فرعون یعنی فرعون والے، آل یہ لفظ آل اور اہل یہ ایک ہی ہیں تقریباً، ایک ہی معنوں میں تقریباً، آل اہل سے یہ نکلا ہے، آل ہے کو ڈبل ہے کو بھی الف میں کنورٹ کر کے پھر آل بنا دیا ہے۔ صرف یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ الف والا آل جو ہے، یہ والا آل یہ جو لکھا ہوا ہے، اہل نہیں، آل جو ہے یہ صرف معرفہ نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اہل اہل بیت جس کو ہم کہتے ہیں گھر والے، آل فرعون فرعون والے، فرعون کے ساتھی، آل سارے اس کو کہتے ہیں، اہل و عیال جس کو ہم کہتے ہیں، دوستوں کو بھی ساتھیوں کو بھی آل کہتے ہیں۔ تو یہ آل فرق، یہ اہل اور آل میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہم آل رسول کہتے ہیں، الف سے یہ والے آل لفظ رسول کا اس کے ساتھ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آل معرفہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اہل دونوں جگہ معرفہ نکرہ کے ساتھ استعمال۔ آل فرعون فرعون والے، فرعون کے سارا قبیلہ، اس کے قوم، اس کے لوگ سارے ان کے آل فرعون، جو اس کی قوم تھی پوری۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یعنی سارے فرعون، فرعون کے سپاہی ہو، سپاہی کے اس کے گھر والے ہو، اس کی ساری حکومت کے کارندے ہوں، سارے آل فرعون میں شامل ہیں۔ کس چیز سے نجات دی؟ یسومونکم، یسومو ساما یسومو، یسومونکم وہ تمہیں دیتے تھے، مبتلا کرتے تھے، چکھاتے تھے، یسومون ساما یسومو دینا، مبتلا کرنا، چکھانا، یسومونا وہ سارے مل کر چکھاتے تھے، تم کو دیتے تھے، مبتلا کرتے تھے، سوء العذاب، سوء لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برا عذاب، برا بہت برا عذاب میں تمہیں مبتلا کرتے تھے، آگے عذاب لکھا ہوا بھی ہے، اللہ پاک تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، یذبحون، ذبح یذبح، ذبح کرنا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، گلے کو کاٹنے کو ذبح کرنا کہتے ہیں، ویسے بھی ہلاکت کو اب تو عام استعمال ہوتا ہے، ہلاکت کو ذبح کرنا۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، ابنا ابن کی جمع ہے، ابنا تمہارے بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، حی اللہ کا اسم ہے، حیون، احیا زندہ کرنا، استحیا زندہ رکھنا، یعنی کسی کا الف سین تھے جہاں پہ آتا ہے، شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں مانگنا طلب کرنے کا آتا ہے، استعانت جیسے ہم نے کہا کہ مدد مانگنا، یہ استحیا زندہ مانگنا یعنی زندہ رکھنا اس کو، وَيَسْتَحْيُونَ وہ تمہیں زندہ رکھتے تھے، نساء حکم تمہاری عورتیں، نساء تو ہم سمجھتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، نساء عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، تمہارے بچوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، یا تو اپنا بیٹوں کو ذبح، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اچھا اس میں علماء نے اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل جو وہاں جا کے مصر میں آباد ہوئے نا، اللہ پاک نے ان کی نسل کو خوب بڑھوتری دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں نا 400 سال 500 سال بعد، یہ یوسف علیہ السلام کے اس زمانے سے 400-500 سال بعد کا یہ واقعہ یہ وقت آ گیا۔ ان 500 سالوں میں بنی اسرائیل مصر میں تعداد کے حساب سے بہت زیادہ پھیل گئے تھے، اور اسی ان کے زیادہ پھیل جانے سے، زیادہ آبادی ہو جانے کی وجہ سے، ایک وجہ ان فرعونوں کو، شاید وہ قبطی تھے یا کون تھے،
قبطی تھے نا، وہ قبطی تھے، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ یہ تعداد میں ہم سے زیادہ بڑھ جائیں گے، ان سے خطرہ ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا، ایسی کچھ ہے۔ اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کہ ان سے پھر کام لیتے تھے، وہ غلام ہوتی تھیں یا ان کے جو بھی جن سے کام لیتے تھے، مردوں کو ذبح کر۔ اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کو کسی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تمہاری اس کو وہ سلطنت کو تباہ کرے گا، واللہ عالم شاید ایسا بھی ہو، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی انہیں ڈر ہو گیا تھا قبطیوں کو کہ یہ آبادی ان کی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، یہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں، اس لیے انہوں نے من حیث القوم ان کو دبانا شروع، ان کے مردوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ شاید اس کی کوئی ترتیب تھی، پتہ نہیں کس سال پیدا ہونے والا بچہ قتل کرو کب چھوڑ دے، کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا تھا وہ، شاید کوئی پتہ نہیں کیا ترتیب تھی کہ کس سال قتل کرنا ہے، کس سال قتل نہیں کرنا ہے، اس قسم کی انہوں نے کوئی ظلم مچایا ہوا تھا۔ تو یہ والا عذاب تھا ان پر کہ یہ آل فرعون بنی اسرائیل کو یہ عذاب دے رہے تھے کہ بچوں کو قتل کر رہے تھے، عورتوں کو چھوڑ رہے تھے، اور سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کام میں وفی، اور اس میں ذالکا، اس میں ذالکم، اس چیز میں تمہارے لیے بلاء، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، اردو بلا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آزمائش۔ ویسے بلا کا اوریجنل معنی ہوتا ہے کپڑا بہت پرانا ہو کہ پھٹنے کے قابل ہو جائے، اس کو بلا کہتے ہیں۔ تو یہ جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا عذاب مل رہا ہو، اندر سے دکھ رہا ہو، تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس لیے یہ بلا کہا گیا ہے، اس قسم کی آزمائش کو بلا کہا گیا ہے۔ وفی ذالکم بلاء، تمہارے لیے بہت سخت آزمائش تھی، من ربکم، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، یہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے میرے ساتھ، اللہ آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں آگے بھی مشہور آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ مومنین کو ضرور آزماتا ہے۔ وہ 5 آزمائشیں تو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، ان میں سے یہ جانوں کا نقصان جو ہے یہ بھی آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ، وہ جو ہم آیت پڑھتے رہتے ہیں، تو جانوں کا نقصان، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی، ربکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس کو ترجمہ کیا ہوا کہ ہم نے تم، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں چکھاتے تھے بہت ہی برا عذاب، کہ تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، اور عورتوں لفظ ہے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ایک نعمت گنائی ہے اللہ پاک نے کہ ان فرعون سے آزمائش نجات دی ہے۔ اور پھر دوسری نعمت بھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یہ بھی یاد کرو، وَإِذْ، اور یہ بھی یاد کرو، واؤ کا ترجمہ کر دیں تو، اور یہ بھی یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقہ جدا کر دینا، پھاڑ دینا، جدا کرنا۔ ایک اور جگہ فلق بھی استعمال ہوئے آگے، فن فلق کل فرقن کالطود العظیم، وہ اس میں ایک اور جگہ کہ اس میں بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، پھاڑ دیا ان کو۔ فلق، یہ قل اعوذ برب الفلق، وہ بھی پھٹ کے پاؤں پھٹتی ہے، نام اردو میں پاؤں پھٹنے کو کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے۔ تو یہاں فرقہ استعمال ہوا ہے کہ پانی کو، سمندر کو پھاڑ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، ویسے تو تمہارے ساتھ بنتا ہے، تمہارے لیے، البحر سمندر کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم بحر کہتے ہیں، بحر اوقیانوس اور بحر ہند، اور بحر ہی کہتے ہیں، بحر اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ زیادہ پانی جہاں پہ ہو اس کو بحر کہتے ہیں، دریا کو بھی بحر استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ پانی والی جگہ کو بحر کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ سمندر کون سا تھا؟ یہ بعض لوگ دریائے نیل کہتے ہیں، دریائے نیل نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ جہاں سے یہ جا رہے ہیں مصر سے، نقشہ جن کو یاد ہو، مصر سے یہ جا رہے ہیں، میں اپنے حساب سے کرتا ہوں، یہ سامنے نقشہ ہے، یہاں پہ مصر ہے، اور یہ ادھر سرائے سینا کی طرف ان کی ہجرت ہوئی ہے۔ یہ ان سے دریائے نیل ان کے مغرب کی طرف ہے، ان کا سفر مشرق کی طرف ہے، تو دریائے نیل کو کراس نہیں کیا انہوں نے،
انہوں نے بحیرہ احمر کو کراس کیا یا بحیرہ کلزم کو کراس کیا اوپر والی سائڈ سے. تو انہوں نے اللہ پاک نے بحیرہ احمر میں یا بحیرہ کلزم میں، زیادہ تر لوگوں میں لکھا ہوا ہے بحیرہ کلزم میں اللہ پاک نے یہ معجزہ دکھایا. اللہ پاک کہ ہم نے اس کو سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں سب کے لیے رستے بن گئے، ان قبیلوں کے لیے رستے بن گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تم کو نجات دی. اوپر نجیناکم آیا ہے، وہ بھی نجات دینا. انجیناکم یہ اسی قسم کی ذرا فرق ہے جو ہم پڑھتے ہیں انزلنا اور نزلنا، یہ تقریباً اسی کا فرق ہے. انزلنا ہم نے تم اتار دیا، نزلنا ایک ترتیب سے مسلسل ایک عمل کا نام ہے، اس لیے وہ نزلنا تنزیل جس کو کہتے ہیں، قرآن کی تنزیل کو اس کو کہا گیا. تو وہاں اوپر یہاں اوپر استعمال ہوا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وہ ایک ان کے آہستہ آہستہ ان سارے چیزوں سے نجات کا ایک ذکر ہے، ایک پروسیس کا ذکر ہے. نجیناکم، اس پروسیس کے تھرو گزار کے اللہ پاک نے ان فرعونیوں سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی. اور یہ تو ایک کام ہے، سمندر سے ان کو گزارنا تھا، اس لیے انجیناکم استعمال کیا ہے. وَإِذْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی. اچھا نجات کا معنی ویسے نجات اردو کا لفظ ہے، اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے. نجات اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اونچی جگہ جہاں سے باقی چیزوں سے حفاظت ہو جائے، بچ کے اوپر جگہ پہنچ جائے. تو فانجیناکم، اور ہم نے تم کو نجات دی. واغرقنا آل فرعون، اور انہی آل فرعون، وہی لفظ پھر آ گیا آل فرعون کا. اغرقنا، غرقہ وہ غرق ہو گیا، اغرقہ اس نے غرق کیا، وہ خرجا جیسے کہتے ہیں. تو اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کا. وانتم، اور تم سارے، تنظرون، نظر ینظر، نظر دیکھنا، تنظرون تم سارے دیکھ رہے تھے. یعنی یہ عمل فرعونیوں کا غرق ہونا یہ بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے ہوئے، ان کے سامنے ہوا ہے. آگے کہ وہ جب اللہ پاک نے یہ رستے بنا دیے پیچھے سے، وہ پھر آگے تفصیل، آگے جگہ پہ بھی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے. یہ لاکھوں میں تھے، بنی اسرائیل لاکھوں میں تھے، تھوڑے نہیں تھے. اس لیے تو وہ ان کے مردوں کو مار رہے تھے، آبادی اتنی بڑھ چکی تھی ان کی کہ لاکھوں میں تھے. اور پھر جب ادھر آئے تو آگے سمندر، اور فرعون بھی اپنے لشکر لے کر آ گیا، پیچھے آ رہا تھا، پہنچا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان ربی سیہدین، ان معیہ ربی سیہدین. آج تک دیکھ رہے ہیں، ہاں مطلب وہ جو آثار ہیں وہاں پہ ہاں وہ موجود ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو فکر نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا رب راستہ دکھائے گا. تو اللہ نے راستہ کیا دکھایا کہ موسیٰ وہ ذکر ہے. پھر انہوں نے عصا مارا یا ان کا 12 رستے پیدا ہو گئے، سب پانی یوں کھڑا ہو گیا. اور کالطود العظیم، وہ دوسرا جو فرقہ ہے کہ وہ پہاڑوں جیسے درمیان میں تود کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر یہ گزر گئے. تو فرعونی جب آئے تو وہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے. تو لیکن اللہ پاک نے ان کو غرق کر دیا، وہ پانی کو ملا دیا اللہ پاک نے. اور یہ پار ہو کے سب دیکھ رہے تھے منظر. پھر اگلی نعمت اللہ پاک پھر یاد دلوا رہے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا، اب یہ صحرائے سینا میں پہنچ چکے ہیں، ان سے بچ کے کراس کر کے وہ صحرائے سینا میں پہنچ چکے ہیں، مغرب والی سائڈ پہ آ گئے ہیں، بحیرہ احمر کے مغرب پہ آ گئے ہیں، جہاں ہم نقشہ دیکھتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ یہ پھر اللہ پاک کا یہ والی اللہ پاک نے نعمت کی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا. وعدہ کرنا، وعدہ اسی کو باب مفعلہ میں داخل کیا. وعدہ لے لیا اسے، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لے لیا 40 راتوں تک یہ کرو گے. یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو نجات دے کر آ گئے ہیں. اب اللہ پاک ان کو وہ کتاب ہدایت دینے کے لیے، تورات عطا کرنے کے لیے، سارا لائے عمل عطا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس یکسو کر کے میرے طرف آ جائیں، موتقف کر دیں. اللہ کے نے اپنی طرف موتقف کر کے ان کو طور سینا پہ یا جیسے بھی جہاں پہ بلا لیا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ. یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ ذی قعد کی 30 راتیں تھیں اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے. یہی 40 دن کہتے ہیں. 40 پہلے 30 دن کا، پھر 10 دن شامل کر کے ذی الحجہ کے 40 دن.
یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، وہاں جو بھی عمل عبادت کی یا متقف ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ پاک نے یہ 40 دنوں کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے وعدہ لے لیا یا وعدہ کر لیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا یہ وعدہ لے لیا، تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہ موسیٰ علیہ السلام آگے آ گیا من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہوئے تھے، یہ خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے اللہ کے پاس، یا یہ متقف تھے اللہ کے پاس 40 دنوں کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو من بعد ہی اس کے بعد یہ عمل ہوا، کیا ہوا ہے؟ ثم اتخذتم اتخذ یتخذ پکڑ لینا، بنا لینا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے پکڑ لیا العجل اس بچڑے کو، گائے کے بچے کو۔ انہوں نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ سامری نے ایک بچڑا بنا دیا تھا، جو بھی یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ اچھا، اس وقت مصر میں بھی گائے کی پوجا کا رواج تھا، یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، گائے کی پوجا یا بچڑے کی پوجا کا رواج تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو ہم تو اندیکھے خدا کو ماننے والے ہیں، ہمارا خدا تو نظر نہیں آتا نا، وہ شاید اگر کسی آپ میں کسی سے دیکھا ہوگا اندیکھا خدا، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک ایسا خدا ہے کہ جو نظر نہیں آتا کسی کو، اور یہ اس کو الہ مان رہے ہیں، سارے کام ان کے یہ کر رہے ہیں، تو اندیکھے۔ تو وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ایک کہیں اور ذکر ہے نا کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل نے باقی قوموں کو کسی جگہ دیکھا کہ ان کے بت تھے یا جو بھی الہ تھے تو ان کو پوچھتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے لیے ہمارے لیے بھی ایسا الہ مقرر کرو۔ موسیٰ نے کہا تمہیں اسی سے تو چھڑا کے میں اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور پھر تم اسی کو کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کو، سامری نے کیا، جادوگر نے وہ کیا، جو بھی طریقہ ہوا، لیکن اس قوم کے بہت سے لوگوں نے مرتد ہو گیا نا، کہ اس نے بچڑے کو الہ بنا لیا، سامری نے اس کو کہا۔ تو ثم اتخذتم العجل، تم نے گائے کے بچڑے کو پکڑ لیا الہ کے طور پر، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہاں کوہ طور پہ جانے کے بعد، وانتم ظالمون، ترجمہ تو ہے وانتم، اور تم ظالمون، ظالم اردو میں استعمال ہوتا ہے جو جگہ ٹھیک ہے کسی چیز کی ہے وہاں نہ رکھا جائے، غلط جگہ رکھا جائے، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وانتم ظالمون۔ لیکن کون سا ظلم یہ کر رہے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں ہے نا، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اس ظلم میں یہ مبتلا ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ تو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، تو تم نے پکڑ لیا بچڑے کو اپنا الہ، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب الہ بنا لیا۔ اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم سارے ظالم تھے، وانتم جنہوں نے یہ کیا۔ ثم عفونا، ثم پھر عفونا، عفا یعفو معاف کرنا، جس کو اردو میں ہم کرتے ہیں معاف کر دینا۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آگے وہ شرط آگے منشن ہوئی آگے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سب کو، من بعد ذالک، اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اللہ نے معافی کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس عمل کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، لعلکم، تاکہ، لعلہ کا لفظ جہاں پہ آئے تاکہ، جس کو ہم کہتے ہیں لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر یشکرو، شکر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ تم پھر شکر کرو کہ اتنا بڑا تم نے ظلم کیا، اتنا بڑی نافرمانی کی، اور پھر طریقہ اللہ پاک نے بیان کیا، آگے یہاں پہ بیان ہو گیا ہے کہ پھر تمہیں معافی کا طریقہ بتا دیا، تمہیں ہم نے معاف کر دیا، تمہیں ہم نے معاف کر دیا۔ یہ نعمت پھر اللہ پاک نے گنی ہے۔ پھر ایک اور نعمت گنی اللہ پاک نے، وَإِذْ، اور پھر یاد کرو اس نعمت کو، اللہ اپنی نعمتیں بار بار الگ الگ کر کے گن رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی یاد کرو اس نعمت کو بھی، آتینا، ہم نے دے دیا، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ کو الکتاب، یہ اللہ پاک نے اس کو طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے تورات ہی نازل کرنے کے لیے، تورات ہی دینے کے لیے وہ الواح، آگے کہیں اور ذکر بھی ہے، پھر وہ الواح تختیاں اللہ پاک نے عنایت فرمائی تھیں، تو ہم نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، فرقان، قرآن پاک کو بھی فرقان کہتے ہیں، تبارک الذی
کہ تبارک نزل الفرقان، کہ وہ اللہ جس نے قرآن کو بھی فرقان حکیم کہتے ہیں نا، تو تورات کو بھی اللہ پاک نے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، یہی کتاب ہے۔ یہاں پہ جو واو ہے، یہ زیادہ لمبی تفصیل تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہ یہی کتاب فرقان ہے۔ کتاب اور فرقان الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن جیسے قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام خدا، یہی فرقان ہے، تو وہاں پہ تورات بھی وہی فرقان ہے۔ یہ واو جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفصیل کر رہی ہے کہ کوئی کتاب اور فرقان وہی چیز ہے۔ اور یہ ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور فرقان یعنی فرق کرنے والی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز عطا کر دی، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، اہتدا یہتدی ہدا جس کو کہتے ہیں، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہدایت قرآن پاک تورات اللہ پاک نے نازل کی حق و باطل کی تمیز واضح کرنے کے لیے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت اس بات پہ بھی جو بھی عمل ہیں اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کر دیے تورات میں۔ پھر وعظ چل رہا ہے ابھی تک، اور یاد کرو، اور یہ بھی نعمت یاد کرو، وعظ اور جب قال موسیٰ نے کہا، قال وہ پتہ ہے ہمیں، قال یقولو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، موسیٰ نے جب کہا لقومہ ہی، اپنی قوم کو، کے لیے واسطے، قوم ہی اس کی قوم اس کو کیا کہتے ہیں، قبیلہ نہیں، اس کو اس جو پوری قوم کا ایک نام ہوتا ہے، اس کو کیا، امت، ہاں امت نہیں، یہ اسم تو قوم، قام یقوموں سے نکلا ہوا ہے، نکلا ہوا قام یقوم، قام مطلب کھڑا ہونا، قام یقوموں، کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، تو قوم بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، کہ اس لیے کہ یہ قبیلہ بیک وقت ایک کام کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، ایک امت ہوتی ہے، ایک قوم، ایک اکٹھے کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے قوم کہتے ہیں۔ سارے نبی قرآن پاک میں جہاں پہ بھی نبی اپنی قوم کو بلا، یا قوم اے میری قوم، یعنی تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، یا قوم اے میری قوم، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم نے تو میرا ساتھ دینا ہے نا، قوم تو وہی ہوتی ہے نا جو ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ تو یا قوم، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں کہ اے، اپنی قوم سے کہا، یا قوم اے میری قوم، اسی طرح انکم، بے شک تم نے ظلم کرنا، ٹھیک جگہ سے چیز کو نہ رکھنا، اس سے غلط جگہ پہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تم نے ظلم کیا انفسکم، اپنی جانوں پہ، یہی باتخاذکم العجلہ، یہ جو تم نے ہجل کو یا اس بچھڑے کو جو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کو پکڑ لیا تھا، اس کو پکڑنے پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارکم، توبو، تابا یتوبو، توبہ کرنا، توبو، تم سارے توبہ کرو، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، واپس آ جانا، پھر اس میں معافی مانگنے کا عمل شامل ہو گیا، واپس آنے، لفظی معنی تو واپس آنے کو کہتے ہیں، تابا یتوبو، فتوبو، تم توبہ کرو، الی بارئکم، باری اللہ کا نام ہے، اللہ بارئکم، تمہارا پیدا کرنے والا، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، خالق بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، باری بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے ایک باری، ہمارے باری، ایک باری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو فرام نتھنگ، اس کا پہلے کوئی مثال نہ ہو، اس چیز کو تخلیق کرنا، بنا دینا، اس کو بریہ کہتے ہیں، وہ جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کو بریہ کہتے ہیں، باری اس کو کہتے ہیں، وہ پیدا کرنے والا، بغیر کسی پریویس ایگزامپل کے نئی چیز جو اللہ پاک بنا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ خلقت، تخلیق کرنا، کوئی چیز بھی بنا دینے کو خلقت کہتے ہیں، تو ہے دونوں کا معنی کہ تمہارا پیدا کرنے والا۔ تو فتوبوا الی بارئکم، اپنے باری سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، یہ ساتھ توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، فاقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، فاقتلوا، اقتلوا، قتل کرو، قتل یقتلوا، فاقتلوا، تم قتل کرو، مارو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، یہ وہ ہے سزا، قتل مرتد کی سزا یہ ہے،
جو ابھی ہیں کہ مرتد کی سزا یہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ ارتداد کیا تھا، کفر کیا تھا، ان پہ قتل کا حکم تھا. ساری قوم نے تو اجل کو نہیں پکڑا تھا نا، ان میں سے جن لوگوں نے مرتد ہوئے تھے ان پہ قتل کا حکم تھا کہ تم ان مرتدوں کو قتل کرو گے. قوم کے لوگ ہیں، آپ نے کہا قتل نہیں کرتے. تو اس لیے توبہ کا طریقہ یہ ہوگا، پوری قوم توبہ کرے گی اور جو ارتداد والے تھے ان کو قتل کیا جائے گا. تو فقتلوا انفسکم، تو اپنے آپ کو قتل، اپنی جانوں کو قتل کرو. جنہوں نے ارتداد کے شکار ہوئے تھے ان کو قتل کیا، ان کی سزا قتل ہے. توبہ بھی ساتھ ہے اور قتل بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. فتوبوا الی بارئکم، توبہ بھی کرو گے اپنے رب کی طرف اور قتل بھی کیے جاؤ گے. یہ ذالکم خیر لکم، اللہ بتا، یہ تو بڑی مشکل بات لگ رہی ہے نا، بہت ہی مشکل بات ہے. توبہ بھی ہے لیکن قتل بھی کرنا ہے ان کو. ذالکم، یہ چیز خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم، اللہ کے نزدیک، تمہارے باری کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے. فتاب علیکم، یہ کام کیا جب انہوں نے، فتاب علیکم، تو وہ تم پر اللہ پاک ان کو فتاب، اللہ پاک توبہ قبول کر لیے. فتاب علیکم، یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کے ساتھ اللہ کا ذکر آتا ہے، اور بندے کے اللہ کی طرف سے توبہ ہوتا ہے الہ کا ذکر آتا ہے. فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ بھی تمہاری طرف لوٹ آیا، تمہاری طرف لوٹا. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، یہ حسر ہے ہوا، هم المفلحون کی طرح، وہی ہے توبہ قبول، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اگلی آیت، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور پھر اور یاد کرو، قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، قُل تو میں نے کہا، قُلْتُمْ تم سب نے، قَالَ يَقُولُ سے نکلا ہوا ہے. اب یہ تو یہ یاد ہو چکا ہوگا، عربی نہ بھی یاد ہو. قَالَ يَقُولُ، قُلْتُمْ تم سب نے کہا. وَإِذْ قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، آمن یؤمن، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، یؤمن وہ ایمان لاتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں. لن نؤمن ہے یہ نؤمن، لن لگنے سے اس کو اس پہ زبر آ گئی ہے، لن کے ساتھ، نہیں ایمان لائیں گے ہم، یہ مضارع ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لاتے، لکا تجھ پر، حتیٰ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن، نر اللہ، نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو، نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو جہرتن سامنے دیکھ لیں، واضح دیکھ لیں، بغیر پردے کے دیکھ لیں. جہرا، سامنے جو چیز واضح ہو، پوشیدہ نہ ہو، اس کو جہرا کہتے ہیں. جیسے ہم جہری نماز ہم کہتے ہیں نا، جو ہماری جہری اور سری نمازیں ہیں جو ظاہر ہوں، اس کو جہرتن، اللہ کو ظاہر سامنے ہم جب تک نہ دیکھ لیں. اچھا، اس کی وہ تفصیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جب گئے نا، تو بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، ان کو بھی ساتھ اعتکاف کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے ملاقات یا جو بھی اس کی زیادہ تفصیل کے ساتھ جب وہ تورات لے کر آئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، تم تو کہتے ہو اللہ سے میں نے کلام کیا اور باتیں کی ہیں اور یہ اللہ نے دے دیے، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو یہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں نا تو ہم تو ایمان نہیں لاتے. ان 70 لوگوں نے کہا تھا، ان 70 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان 70 لوگ، ساری قوم نے نہیں، ان 70 لوگوں نے کہا تھا کہ یا قوم نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم سامنے دیکھ نہ لیں. تم کہتے ہو اللہ سے بات کی، اللہ نے یہ تورات دی ہے، یہ فرقان دی ہے یا کتاب دی ہے، جو بھی، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانیں گے. لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے. جہر فاخذتکم الصاعقہ، اور یہ بات اللہ کو، فاخذتکم، پس وہی اخذتکم، تم کو پکڑ لیا، تم پہ آ پڑی، تم کو پکڑ لیا. الصاعقہ، تو صاعقہ بجلی کی کڑک، وہ زلزلے کی آواز کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، لیکن کڑک جس کو بھی، یہ کڑک بجلی جو ہوتی ہے نا، اس کو صاعقہ کہتے ہیں. تو اس صاعقہ کے وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ تم پر یہ صاعقہ آ پڑا ہے، تم پہ یہ عذاب پڑ جائے. اس پہ ان پہ علماء نے لکھا ہے مر گئے تھے یہ 70 لوگ.
بعض علماء نے لکھا ہے کہ بالکل ان کی طبی فزیکل موت ہو گئی تھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے زیادہ، اس کو بھی موت ہی شمار کیا جاتا ہے، جیسے نیند کو بھی موت شمار کیا جاتا ہے، نیند کو بھی ایک موت ہے۔ تو ان پہ ایسی بے ہوشی طاری ہوئی یا وہ مر گئے، تو ان کو اس سائقہ کی وجہ سے وہ سارے مر گئے۔ وانتم تنظرون، وہ دیکھ رہے، سب کے سامنے یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ ثم بعثناکم، اللہ نے ان مردوں کو، ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ بعثناکم، بعثت، اٹھایا جانا، ہم نے، ثم پھر بعثناکم، ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم، موت کا ذکر آیا یہاں پہ، من بعد موتکم، لیکن موت کا ترجمہ یہ اس کی کون سی مفردات قرآن میں انہوں نے موت کا ترجمہ بے ہوشی بھی لکھا ہوا ہے۔ ویسے موت تو موت ہے، تو بڑا جو بھی موت ہو، اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جو بھی صورت حال ہو، اللہ پاک نے ان کو دوبارہ، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا، لعلکم تشکرون۔ یہ اس بنی اسرائیل پر اللہ کی کتنی نعمت ہے، انہوں کی پھر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان کو جو دتکارا ہے، تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اتنے سخت تمہارے مطالبے کے بعد عذاب بھی آیا، موت بھی آئی، اللہ پاک نے پھر زندہ کیا۔ وہاں پہ کہیں آگے قرآن پاک میں ذکر میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مر گئے ہیں، میں قوم کے پاس کیسے لے کے جاؤں گا، وہاں قرآن پاک آگے ذکر ہے اس کا، وہاں پہ موقع آئے گا، ذکر آ جائے گا۔ وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب تم نے موسیٰ کو کہا کہ ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو وعدے دیکھ نہ لیں، اس بات پر اللہ نے تم کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو دوبارہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر کرو۔ وَذَلَّلْنَا، اللہ پاک اگلی نعمت بھی گن رہے ہیں۔ یہ صحرائے سینا میں 40 سال تک کہتے ہیں یہ وہاں پہ گھومتے رہے ہیں۔ صحرا سینا میں لاکھوں کے حساب سے تھے اور مہاجر تھے، اپنے چیزیں تو ان کے پاس نہیں تھیں، وہ تو وہاں تھے، مصر سے بھاگ کر نکلے تھے، اور اتنی بڑی آبادی، اب اتنی بڑی آبادی ہمارے چند مہاجرین جب ہمارے ملک میں آ جائیں تو ہمیں سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لاکھوں کے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس سامان ہے، گھر تو ہے ہی نہیں، صحرا میں جا رہے ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے ان پر یہ نعمت کی کہ وہاں موسم ابرآلود اللہ پاک رکھتے تھے۔ وَذَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، ذلل کہ سایہ کرنا، وَذَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، الغمام، بادلوں کا تم پہ سایہ۔ صحرائے سینا میں گھومتے تھے، تیز کڑکتی دھوپ نہیں ہوتی تھی، بادل چھائے رہتے تھے، اللہ پاک ان کو اس دھوپ کے عذاب سے، ورنہ صحرا کی دھوپ دیکھیں نا، اب اس زمانے میں بھی ہم جب ان ملکوں میں جاتے ہیں وہاں کی گرمی ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ صحرا میں گھوم رہے ہیں بغیر کسی اور پروٹیکشن کے، تو اللہ پاک نے ان پہ یہ نعمت بھی کی تھی، بادل ابرآلود موسم رہتا تھا، ان پہ ٹھنڈک رہتی تھی۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے نازل کیا، انزلنا وہی لفظ ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، وہ صحرا میں اللہ پاک نے خوراک، ان لاکھوں لوگوں کی کھانے کا بندوبست کون کرتا؟ اب بھی لاکھوں لوگ کہیں پہ آ جائیں سنبھالنے مشکل ہو جائیں، تو اللہ پاک نے من و سلوہ، یہ تو من و سلوہ اردو میں استعمال ہو گیا ہے۔ من جو ہے یہ کوئی رات کو اوس کی طرح کوئی چیز، شیرہ نما کوئی چیز گرتی تھی، کہتے ہیں زمین پر بھی گرتی تھی، پتوں پر بھی گرتی تھی، اور وہ میٹھی چیز ہوتی تھی، تو وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ یہ سارے لاکھوں لوگ کھاتے تھے۔ والسلوہ، سلوہ بھی ان کی دوسری خوراک تھی، یہ پرندے تھے، بٹیر قسم کے پرندے کہتے ہیں، کہ یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھتے تھے، آسانی سے پکڑ کے ان کو کھا لیتے تھے یا استعمال کر لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ سہولت دی کہ وہاں صحرا میں ٹھنڈک کا بندوبست کیا، دھوپ سے بھی بچایا، اور کھانے پینے کا بندوبست من و سلوہ کی صورت میں کیا، اور پھر وہ پانی کا بھی ذکر بھی ہے، شاید یہاں پہ ذکر نہیں ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، اگلے رکوع میں ذکر آ رہا ہے کہ پانی بھی اللہ پاک نے بندوبست کیا ان قوم کے لیے، تو من و سلوہ اللہ پاک نے ان پر نازل کیا۔ تو اللہ پاک پھر فرمایا، کلو، تم کھاؤ، کلو، تم سارے کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی، رزقا یرزقو، دینا، رزق اس سے نکلا ہوا ہے، ما رزقناکم، جو ہم نے، رزق اس کی چیز کو ہے جو چیز دی جاتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں،
رزقہ کا مطلب ہے دینا، وہ رزق دینا، کھانے. ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ترجمہ کر رہے ہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، کلو تم کھاؤ. وما ظلمونا، وما اور نہیں، ظلمونا، ظلمہ وہ ایک ظلم کرتا ہے، ظلمہ وہ دو، ظلمو وہ سارے ظلم کرتے ہیں. وما ظلمو انہوں نے نہیں ظلم کیا نہ ہم پر. یہ جو نافرمانی کی جاتی ہے وہ اللہ کا تو کیا بگڑتا ہے، اللہ پہ کیا ظلم کرتے ہیں. اللہ جو احکامات دے رہا ہے ان کو اگر ہم بگوڑ کے اپنی مرضی کرتے تھے تو اللہ پہ ظلم تو نہیں کر رہے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. وما ظلمونا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جو اگر وہ نافرمانی کی. ولیکن کانوا انفسہم بلکہ وہ تھے اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، نافرمانیاں کر کے. اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دیں اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے. آخری آیت بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور کہا، اور جب کہا ہم نے. اب یہ صحرائے سینا میں جا رہے ہیں، وہ پھر آگے تفصیل اگلے رکوع میں آ جائے گی. درمیان میں نے کہا نا وہ ترتیب سے یوں نہیں ہے کہ ابھی شہر میں داخل ہوں گے. یہ شہر میں داخل ہونے کا حکم ہو گیا ہے. وہ پانی والا واقعہ اس سے پہلے ہوگا، وہ شاید اگلے رکوع میں وہ بیان ہوگا. تو اللہ پاک نعمتیں گنوا رہے ہیں ان کو، بنی اسرائیل کو. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا ادخلو، ادخل تو داخل ہو جا، داخلہ یدخلو تم سارے داخل ہو جاؤ ہادہ القریہ اس بستی میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں. ہادہ القریہ، قریہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم قریہ. ہم اس بستی میں، اس شہر میں، اس آبادی میں تم داخل ہو جاؤ. اور اس آبادی کے پھر علماء نے لکھا ہے کون سی آبادی ہے. شاید بعض لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، بعض کچھ اور شہر کا نام کہتے ہیں. صحرا سینا کے کنارے پہ وہ پھر اللہ پاک نے جب شہروں میں داخل کیا اس کو تو وہ ایک بستی تھی. اس بستی میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ. فکلو، کیونکہ یہ مانگیں گے نا، اس اگلے رکوع میں بیان ہوگا کہ ہم تو من و سلوہ کھا کے وہ پھر مانگتے ہیں کہ ہم فلاں چیز چاہیے، زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے. اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ، اگلے درس میں وہ بات آ جائے گی اگلے. ہاں، تو اس شہر میں داخل ہونے کا وہاں پہ بھی ذکر ہوگا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ. تو فکلو منہا، اس میں سے کھاؤ، اس بستی میں سے کھاؤ. اب زمین سے اگنے والی چیزیں کھاؤ. حیث شئتم، جہاں سے تمہاری مرضی ہے، جہاں سے تم چاہو. شئتم، شاء یشاء، جو شئتم تم چاہتے ہو، تم جیسے تم پسند کرو. رغدن، خوب، یہ لفظ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں رہو اور خوب، رغدن، خوب کھاؤ. اب اس بستی میں داخل ہونے کا اللہ پاک طریقہ بتا رہے ہیں. وادخلوا الباب، اور بستی میں جب داخل ہوگے، اب وادخلوا الباب، تم دروازے میں سے داخل ہوگے سجدن، جھکتے ہوئے، عاجزی سے. اللہ پاک ان کو فتح دے رہے ہیں. اس کو پھر آگے تفصیل بھی ہے. یہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا ذکر ہے، شاید بستی میں داخل ہوئے. بہرحال جو بھی، تو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اس بستی میں داخل ہوگے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہو رہے تھے، اس میں اپنے اونٹ پر آلموسٹ سجدے میں تھے، ایسے جھکے ہوئے تھے. اور ان کی وہ دعا بھی مشہور ہے کتنی کہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا عاجزی کے ساتھ. فاتح داخل ہو رہے تھے لیکن کتنی عاجزی کے ساتھ. تو یہ اللہ پاک وہ حکم دے رہے ہیں کہ وادخلوا الباب سجدن، دروازے میں، اس بستی کے شہر میں داخل ہو عاجزی کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے. وقولو، اور تم سب کہو، حتتن، یہ لفظ ہے حتتن، تم کہو حتتن. حتتن کا ترجمہ حتتن نہیں کہا ہے جیسے ہم کہیں کہ تم توبہ کرو، اس کا ترجمہ توبہ بھی کیا ہے، لیکن حتتن کے اور تراجم بھی کیا ہیں. اللہ پاک نے یہ توبہ کرنے کا، توبہ کر کے تم معافی مانگتے ہوئے، حتتن کہتے ہوئے، یہ لفظ کہہ لیں کہ یہ حتتن کہتے ہوئے تم سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے. غفر یغفر، بخش دینا، معاف کر دینا. نغفر لکم خطایاکم، خطایا، خطا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خطایاکم، تمہاری ساری خطائیں ہم معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، سین کا لفظ، صوفہ اور سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. سا بہت ہی ان قریب اور صوفہ تھوڑا سا ان قریب، تھوڑا سا بعد میں، لیکن بعد میں. نزیدو، زیادہ، یزیدو زیادہ کرنا. وسنزیدو، اور
ان قریب ہی بہت جلدی ہم زیادہ کریں گے المحسنین محسنوں پر احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، یعنی نعمتیں اور بڑھائیں گے۔ تم عاجزی سے کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور احسان کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے۔ تو اس پہ آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم کتنا ہو گیا ہے۔ فبدل الذین، اور یہ اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا نا کہ حتۃ کہتے ہوئے داخل ہو، تو ان میں ظالم لوگ جو تھے نا، یہ فبدل الذین ظلموا، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس حکم کو بدل دیا، اس لفظ کو بدل دیا، اس کہنے کو بدل دیا۔ فبدل الذین، فبدہ یہ بدل اردو میں بدل یبدلو، پس بدل الذین ظلموا، ان جو ظلم کرنے والے تھے، جو ظلم کرتے تھے، انہوں نے بدل دیا قولاً بات کو، یہ حتتن جا کہا گیا تھا، اس کو انہوں نے بدل کے پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا، کچھ جگہ پہ بیان بھی ہوا ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بنا دیا، لیکن بہرحال بدل دیا۔ اللہ پاک کے حکم کو انہوں نے مذاق بنا کے کچھ اور لفظ بنا دیا، کچھ اور بات بنا دی، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی کہ حتتن کہو، تو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نئی بات انہوں نے اپنی بات سے بدل کے بنا لی۔ فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا ان پر، علی الذین ظلموا، جو ظالم تھے، جنہوں نے یہ کام کیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا اتارا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، آسمان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ والا عذاب جو تھا طاعون کا عذاب تھا، ان لوگوں میں طاعون پھیلا تھا جو اس میں مبتلا ہوئے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے، وہ پتہ نہیں کتنے وہاں پہ اللہ پاک نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اور یہ خصوصی طور پر ہے علی الذین ظلموا، یہ وہ لوگ تھے، فرمان بردار لوگوں کو یہ عذاب نہیں پہنچا تھا، یہ ساری قوم کو نہیں پہنچا تھا، مطلب ہے ان میں سے چن کے جو وہ یہ ظلم کرنے والے تھے، اللہ پاک نے ان پہ یہ طاعون کا یا جو بھی عذاب اللہ پاک نے نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس چیز سے کہ وہ جو فسق کرتے تھے، جو انہوں نے اعتدال سے ہٹ کے اللہ کی نافرمانی جو انہوں نے اختیار کی، تو اللہ پاک نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اس رکوع میں آگے بھی جاری رہے گا، آگے پانی والا ذکر آ گیا، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان کو اللہ پاک نے یاد دلایا کہ تم یہ یاد کرو۔ اور پھر اصلی بنیاد وہ پہلے رکوع میں سارے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ یاد دلا کے کہہ یہی رہے ہیں کہ یہ نبی آیا ہے، اب اس کی بات مانو گے، جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تمہاری ساری یہ باتیں، ہم نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اب یہ نبی آیا، اس کی بات مان کے چلو۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔